السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کے سب سے گہرے غم، سب سے بڑی خواہش اور سب سے پیاری دعا اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ ایک ایسی روشنی اور طاقت ہے جو انسان کو عرش تک جوڑ دیتی ہے، اور جو اللہ سے دعا کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اس کو دنیا میں ہر چیز وہ مل جاتی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ آج میں اسی طرح کا ایک ٹاپک لے کے آئی ہوں جس کو سن کے آپ کو دلی سکون ہوگا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور آپ لوگ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور آپ کو یقین بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں بلکہ وہ قبول بھی کرتے ہیں۔ تو آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ دعا کی فضیلت۔ چلیے چلتے ہیں اس خوبصورت ٹاپک کی طرف۔ دعا کی فضیلت۔ تو دعا کے معنی ہیں پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ اس ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعا، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، لوگوں اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادات، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آگے بات کرتے ہیں ہم الدعاء سلاح المؤمنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے۔ دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ اور فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے، یعنی دنیا کے لوگ مانگنے سے ناخوش ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کسی انسان سے اپنی حاجت کو مت مانگو، اس سے مانگو جس کے کرم و سخاوت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ انسان اور اللہ کے درمیان تو یہی فرق ہے، اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ پاک آپ سے ناخوش ہو جائیں گے اور ناراض بھی ہو جائیں گے۔ صرف ہر حال میں اپنے اللہ سے ہی مانگے، اور انسان سے جب مانگو گے تو ناخوش ہو جائے گا۔ اور فرمایا تمہارا رب بڑا ہی حیا و کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، دعا کرتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور فرماتے ہیں جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی اس کو دعا کرنے کی توفیق دی گئی تو اس کے لیے جنت و قبولیت و رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو کہ مصیبتوں اور پریشانی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے گی تو اس کو چاہیے کہ آرام و کشادگی اور فراخی کے وقت دعا کرتا رہے۔ اور فرماتے ہیں جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا تو اس چیز کو عطا کر دیتا ہے جس کو وہ مانگتا ہے، یا جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے، یا اس کے ذریعے سے کوئی بڑی آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں ہم دعا کے آداب و شرائط۔ دعا کی فضیلت کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ بندے کی دعا کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، جو بھی بندہ اس سے مانگتا ہے اور وہ اس کو دے دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب وہ دعا کے آداب و شرائط کو مد نظر رکھ کر اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے، بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے
تو اس کے لیے دعا کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ہے ضروری ہے۔ اگر دعا کرتا رہا اور پرہیز نہ کیا تو صحت یابی مشکل ہو جائے گی۔ بقول شخص مرض بڑھتا گیا جوں دعا کی کم مساعد ٹھہرائے گا۔ اسی طرح دعا کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے تو اس کے لیے اس کو مندرجہ ذیل شرائط کی پابندی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان شرائط کو ہم ڈیٹیل میں بیان کریں گے، اور آپ سب ویڈیو کو جو نئے ہیں وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں، اور آپ سب مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ سب کہاں سے میری یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس ٹاپک کے بارے میں۔ جو بھی آپ کو لگ رہا ہے اپنے ہونیسٹ ریویوز مجھے ضرور بتائیں۔ چلیے چلتے ہیں اس مزید ٹاپک کی طرف۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بیمار و مصیبت زدہ کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس نے بہت علاج کیا اور بہت سی دعائیں کی مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو رہی ہے، کوئی ایسا نسخہ تجویز فرمائیے جس سے اس کی شفائے کلی حاصل ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید و حدیث شریف سے یہ بخوبی ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید تمام جسمانی بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کو مومنوں کے لیے رحمت شفا بنا کر اتارا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سانپ بچھو کے کاٹے ہوئے آدمی پر بھی قرآن مجید پڑھ کر دم کرتے تو اس کو شفا کلی ہو جاتی۔ اسی دعائے فاطمہ کی سورہ فاتحہ کی شفا دینے میں عجیب و غریب تاثیر ہے۔ اگر بندہ اس سورہ فاتحہ سے دعا کرے تو اس کی نہایت عجیب تاثیر دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، وہ پانی پہ دم پڑھ کر یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پی لے تو اس کو شفا مل جائے گی، اتنی شفا ہے۔ اگر کسی کو بخار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو سورہ فاتحہ بہت شفا والی سورت ہے۔ تو آپ لوگ یہ پڑھ کے عمل ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت مسئلوں کا حل ہے، آپ ضرور جو ہے نا اللہ پاک کے کلام سے اپنے مسئلے حل کروایا کریں۔ میں مکہ معظمہ میں ایک زمانہ تک مقیم تھا۔ یہ کوئی کہانی بات چل رہی ہے کہ کس طرح کلام اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو کتنی شفا ہے۔ میں مکہ معظمہ میں ایک زمانہ تک مقیم تھا، بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، نہ کوئی دوا ہی پاتا تھا نہ حکیم تھا۔ خود ہی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے علاج کرنے لگا تو اس کی عجیب تاثیر دیکھی۔ جو شخص بھی بیماری کی شکایت کرتا اسے اس کو صرف یہی سورہ فاتحہ بتا دیتا۔ بہت سے لوگ بہت جلدی شفا یاب ہو گئے۔ بہرکیف قرآن و حدیث کی دعائیں شفا دینے والی ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب کہ محل قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو اور فاعل میں اثر قبول کرنے کی استعداد موجود ہو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوی مانع اور عدل و صلاحیت کی وجہ سے اس کا پورا اثر ظاہر نہیں ہوتا، جیسے دعاؤں کے استعمال میں عدمی احتیاط یا کسی اور قوی مانع کی وجہ سے اثر اچھی طرح ظاہر نہیں ہوتا۔ اور جب اس کے موافق دعائیں ہوں تو ان دعاؤں کا اثر ضرور پڑے گا، لیکن اگر بعض اوقات دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ دعا کرنے والا دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہوتا اور حرام چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتا، گناہ اور ظلم کے کاموں سے کنارہ کشی نہیں کرتا، اس لیے اس کی دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال کمان کی طرح ہے، اگر کمان نرم اور کمزور ہو تو تیر بھی کمزوری ہی سے لگے گا، اور اگر کمان مضبوط ہے تو تیر تیزی سے نکل کر نشانے پر پوری طاقت سے جا لگے گا۔ اسی طرح دعا کرنے والا جیسا ہوگا ویسا ہی اس کی دعا کا اثر ہوگا۔ اگر مومن مخلص ہے اور تمام شرائط کی پابندی کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ حدیث رسول میں ہے کہ غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور نہ حرام خوروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں اور ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ سب اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ ضروری نہیں کہ صرف اپنے لیے ہی دعا کی جائے، دوسروں کے لیے دعا کرنے سے بھی آپ کے 100 مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس نے فلاں بندے کا میرا ذکر کیا تو میں اس کو بھی دوں۔
تو اس لیے دعاؤں میں، اپنی خصوصی دعاؤں میں اپنے پیرنٹس، بہن بھائی، دوستوں اور باقی انسانوں کے لیے سب کو دعا میں یاد رکھیں۔ کسی بھی ٹائم کسی کی لیے دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان ریوارڈ میں وہ چیز آپ کو بھی عنایت کرتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ زندگی بہت مختصر ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے کب اس دنیا سے جانا ہے۔ مجھے خود نہیں پتہ میں اس ٹائم پڑھ رہی ہوں کس ٹائم میرا موت کا وقت آ جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم اچھے کام کرتے ہی اس دنیا سے جائیں، کوئی بھی ایسا کام ہم سے نہ ہو جاتے جاتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارا بھی اس دنیا سے جب جانا ہو تو ہم ایک اچھا کام کرتے ہوئے جائیں۔ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو، ہمیں اپنے پیرنٹس کا فرما بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی جو دین میں دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کرے اور آپ کو بھی اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ چلیے چلتے ہیں اس ٹاپک کو مزید ایکسپلین کرنے کی طرف۔ اب ہم بات کرتے ہیں، مزید تفصیل علامہ موصوف کی کتاب میں موجود ہے۔ اگر آپ نے اس کے ریلیٹڈ مزید انفارمیشن لینی ہے تو اس بک کو جا کے آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جبکہ ان کی شرائط کو پوری پابندی سے کیا جائے۔ اس جگہ دعا کے چند آداب و شرائط کو بیان کیا گیا ہے۔ دعا کرنے والا پہلے ان پر ضرور عمل کرے تاکہ اس کی کوششیں کامیاب ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص بھی بہت ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، بلکہ بد اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی یہ آیت ہے الحج، اللہ تعالیٰ کو اس کی قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی اور اخلاص اس کو ضرور پہنچتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے البینہ سورت میں فرمایا، اطاعت الہی میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اخلاص سے پکارو اور دعا کرو۔ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، سب اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور قبولیت کا یقین کامل رکھتے ہوئے دعا کرو، اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ واقعی غافل کی دعا کو ہرگز قبول نہیں فرماتے۔ اجابت دعا کے لیے حضور قلب اور کامل اخلاص کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر زبان سے دعا کی اور دل ادھر ادھر کے خیالات میں لگا رہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا پہننا حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو۔ اگر حرام کی آمیزش ہوئی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا گندہ سر اور گرد آلود آدمی لمبا سفر کرتا ہو، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہو، کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، کیسے اس کی دعا قبول ہو حالانکہ اس کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، جب حاجی حرام مال لے کر حج کو جاتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اس کا جواب دیتا ہے کہ تیرا لبیک و سعد یک قبول نہیں ہے، کیونکہ تیرا توشہ حرام کا ہے اور تیرا خرچہ حرام کا ہے، تیرا حج سراسر بوجھ اور گناہ ہے، مقبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کسب حلال کا حکم دیا کہ نبی علیہ السلام کو کسب حلال کا حکم دیا کہ اے رسولو، حلال روزی سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بھی یہی حکم دیا کہ سورہ البقرہ میں ہے، اے مومنو، ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکر و فریب دینے،
قمار بازی، شراب نوشی، حسد و تکبر، کینہ، غیبت و چغلی وغیرہ گناہ سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی برائی بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام تر گناہوں سے بچائے جو ہمیں گندگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم کسی اچھے کام کا سوچ بھی لیں لیکن ہم کر نہیں رہے، ہم نے نیت کر لی ہے تو اللہ پاک ہمیں اس کا بھی اجر دیتے ہیں۔ ہماری نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ ہم نے جو بھی نیت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ضرور دیتے ہیں، تو اچھے کام کیا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آداب دعا۔ آداب دعا میں یہ ہے کہ تضرع، انکساری، خشوع و خضوع سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس آداب کو خود اس طرح سکھاتا ہے: ادعوا ربکم تضرعا، الاعراف سورۃ 55۔ اپنے رب کو گر گرا کر پکارو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھکاریوں کو ضرور دیتا ہے، کبھی محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کریں۔ ایسے لوگوں کو اللہ یوں تعریف کرتا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے 90، اور اس کا ترجمہ میں بیان کرتے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ لوگ بھلائی کی طرف دوڑتے تھے اور ہم کو شوق سے اور ڈر سے پکارتے تھے۔ نمبر 2، دعائے آداب کی شرط میں یہ ہے: دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کیجیے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ آگے چل کر دعا میں پڑھیے۔ دعا یہ ہے: اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ 3 آدمی دوران سفر میں بارش کی وجہ سے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کے لیے گئے۔ ایک چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفلی نماز پڑھیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے: جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا دیر سویر ضرور قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کے لیے وضو کر کے دعا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو وضو کر کے اپنے چاہنے والوں کے لیے آپ سبھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ نمبر 5، دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے، جیسا کہ جنگ بدر اور استسقاء میں کیا تھا۔ نمبر 6، دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج کر ختم کیجیے۔ یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و صلوات ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جس کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف ضرورت ہو تو اس کو چاہیے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعا کریں۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں کندھوں کے مقابلے میں اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھاتے اور فرماتے تھے: اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے، لہٰذا
مسنون طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، فرض کے بعد ہو یا سنت کے بعد۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں چہرے کے سامنے کر کے دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے سوال کرو تو اپنی باتیں ہتھیلی سے مانگو اور ہتھیلی کی پشت سے مت مانگو۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب دعا سے فراغت پا لو تو ان ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ خود دیکھیے نا، آپ سب ان تمام شرائط پر عمل کریں گے تو آپ کو خود زندگی میں کتنا سکون ملے گا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ ساری شرائط بہت ضروری ہیں جو آپ لوگوں کے مقصد ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ تو یہ شرائط آپ لوگ کر لیں گے پوری جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کو اپنی لائف جو بہت آسان لگے گی، بہت طرح کے ڈپریشن، بہت طرح کے سٹریس جو ہے نا آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چلانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ فرمان الہی سورۃ الاعراف کی آیت ہے جس کا ترجمہ دعا و استغفار 3 مرتبہ کرو، دعا و استغفار کو 3 مرتبہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں جلدی نہیں کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں دعا میں جلدی نہیں کرنا چاہیے اللہ کے، لیکن ہم کرتے تو یہی ہیں۔ میں خود جب دعا مانگتی ہوں تو سارا دن فضول کی ٹینشنیں پالی ہوتی ہیں، جب دعا کرتی ہوں تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا ہوتا ہے، 2 منٹ میں کر کے چلے جاتے ہیں۔ لمبی دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، دوسروں کے لیے کریں۔ جب تک دعا قبول نہ ہو دعا کرتے رہو، اور یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے میں یہی دعا کر رہا ہوں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرو۔ اور جلدی یہ ہے کہ وہی نا، دعا جب آپ کرنے بیٹھ گئے ہو تو جو بھی ٹینشن اللہ تعالیٰ سے کہہ دو، رو لو، ایک آنسو جب ہمارا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہے، ہمارے تمام تر گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آ گیا، بس سب کچھ بھول کے ہمیں اب جو ہے نا ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور ہمیں اپنے جو ہے نا رحمت میں لپیٹ لیتا ہے، اور ہم گناہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ کہے میں دعا کرتا ہوں پر قبول نہیں ہوتی، کسی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کبھی قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ دعا میں شرط نہ استعمال کی جائے، یعنی یہ نہ کہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ کام کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے کلمات سے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ آیت، جب دعا کرو تو یہ نہ کہو اے اللہ تو چاہے تو بخش دے، اور اگر تو چاہے تو رحم کر دے، اگر تو چاہے تو روزی دے دے، بلکہ نہایت عزم و پختگی سے سوال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر امام میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور تمام مقتدیوں کے لیے دعا کریں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، اس طرح نہیں کرنے۔ ان سے عاجزی، پیار سے، خلوص سے، بڑے پیار سے منائیں، اللہ پاک دے دیجیے نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو رد کریں گے، وہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ پیارے انداز سے اللہ پاک سے ریکویسٹ کیا کریں نا، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ اگر آپ ایک آنسو کا قطرہ گراتے ہیں تو وہ آپ کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور آیت میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کریں۔
اگر ایسا کرے گا تو خیانت کرے گا۔ یعنی سب کے لیے دعا کریں، یہ نہیں کہ میں اس کے لیے نہیں کروں گا۔ تو جو ہے نا سب کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ حسن سلوک بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو صبر کریں گے، سوچیں کہ اس میں ہماری بہتری ہوگی۔ اور ہر دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے دعا کرے تو مخصوص نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوار کو یہ دعا پڑھتے سنا: اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر۔ اللہ اکبر! اس طرح کی دعاؤں سے بچیں۔ اللہ اکبر! تو فرمایا، تو نے اللہ کی کشادہ رحمت کو روک دیا، تمام حاجتوں کو اللہ ہی سے مانگو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو۔ امر محال کو نہ مانگو کیونکہ یہ تعددی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یحب المعتدین، یعنی اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حدود تک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں ہمارے تمام تر گناہ معاف فرمائے۔ بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پاکی اور دعا میں حد سے تجاوز کر جایا کریں گے۔ دعا میں بے جا تکلفات سے بچنا چاہیے اور حاصل شدہ کام کے لیے دعا کرنا بے سود ہے۔ ہاں، استقامت اور استمرار کے طور پر جائز ہے۔ دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، او جب ان ختم بی آمین، واجب کر لیا اگر ختم کیا آمین پر۔ سبحان اللہ! تو آپ سب کو یہ میری ویڈیو کیسی ہی لگی؟ میں بات کروں گی دعا کی قبولیت کے اوقات کے بارے میں۔ یوں تو اللہ ہر وقت سنتا اور بندوں کی حفاظت اور خبر گیری کرتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی غافل نہیں۔ اس کا دروازہ ہر وقت رحمت سے کھلا رہتا ہے۔ وقت صدائے عام ہے، آئے جس کا جی چاہے، مگر اپنے فضل و کرم سے اپنی عبادت و مناجات کے خاص وقت مقرر کر دیے ہیں۔ ان وقتوں میں دعائیں بہت جلد مقبول ہوتی ہیں۔ وہ اوقات درج ذیل ہیں: ہر رات کا آخری حصہ، اس وقت اللہ تعالیٰ خود بندوں سے فرماتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ہمارے پروردگار ہر آخر رات میں آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ کوئی روزی کا طلبگار ہے، جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر رات کے نصف اور ثلث اول کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت یہ نہیں ہے کہ اس خاص دن پہ مانگے۔ ہاں، کئی مقامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس مقام پہ مانگو گے تو تم کو ملے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا اس ٹائم مانگو تو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی بھی ٹائم جوش مار سکتی ہے۔ آپ کا کسی بھی ٹائم آپ کا گڑ گڑانا، آپ کی تکلیف میں اللہ تعالیٰ کسی بھی ٹائم آپ کی دعا قبول کر سکتا ہے۔ مخصوص ٹائم بھی ہوتا ہے، بعض روایات میں یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا رونا اتنا پسند آ جاتا ہے، اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ آپ جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو دے دیتا ہے۔ سم ٹائم جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہوتا اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ یہ تو آپ نے مجھے دیا ہی نہیں، یہ تو مجھے بہت ضروری تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیتے کیونکہ وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تب دیتے ہیں جب آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کئی گنا بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں۔ بے شک وہ بہت رحیم ہے اور وہ ہمارے لیے بہت اچھے فیصلے کرتا ہے۔ ہمیں اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے، جو وہ کرتا ہے اللہ کی ہر رضا میں ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ جمعے کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔
جمعہ کے دن میں بھی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن کی ایک ایسی گھڑی ہے جس مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے مل جائے تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی عصر کے بعد غروب آفتاب ہونے تک ہے۔ اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ایک دفعہ درود شریف کوئی سا بھی جو بھی آپ کو ایزی لگے تو وہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ شب قدر، اس کی قرآن و حدیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ وقت دعا مردود نہیں ہوتی، اذان کے وقت اور جنگ کے وقت۔ اللہ اکبر، یعنی جب اذان ہو رہی ہے تو اس کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذان و اقامت کے درمیان دعا مردود نہیں ہوتی، یعنی مقبول ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ لوگ جنگ پہ ہوں یا اذان ہو رہی ہے اس ٹائم کوئی بھی دعا کرے اپنے پیرنٹس کے لیے، دوستوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتے، وہ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یعنی یہ پڑھ لیا جائے اس کے بعد دعا کی جائے۔ اقامت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقامت کے وقت آسمان کے دروازے کھلے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے، اور فرمایا اقامت نماز کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں صف بندی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ حدیث گزر چکی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دریافت کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے دنیا میں جو کوئی بھی بیمار ان کو سب کو شفا کلی عطا فرما۔ خصوصاً میں اپنی والدہ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرمائے، میرے بھائیوں کو کامیاب کرے، اور جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کی تمام تر جائز خواہشیں مرادیں پوری کریں۔ وہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے یا پھنسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر مسئلوں کا حل کرے۔ سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، تو زیادہ دعا مانگا کرو، یعنی سجدوں میں دعا مانگنا بہت افضل ہے، تو زیادہ سے زیادہ سجدے میں دعا کیا کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن مجید کے وقت دعا مقبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ آئندہ ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن مجید پڑھ کر لوگوں سے مانگیں گے۔ عرفہ کے دن ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا دن دعا کے لیے بہت بہتر دن ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اور روزہ افطار کرتے وقت دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک روزہ دار کی کہ جس وقت وہ روزہ کھولے وغیرہ، اور آگے والی حدیث میں مزید بتاؤں گی کہ آگے اور کہاں سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں یہ بول رہی تھی کہ اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کریں، جو لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کریں، تاکہ وہ ایک نہ ایک دن ان کو احساس ہو، اور کوشش کریں سب کو دین کے راستے پہ لے کے آئیں، دین کی راستے، اور خود بھی دین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ یقین مانیں ہے، اب اگر آپ اسلام کے راستوں پر چلیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کو دلی سکون ملے گا، آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا کہ میرا بندہ نیک کام کر رہا ہے۔ ہاں، شیطان کا کام یہی ہے بھٹکانا، وہ ہمیں بھٹکائے گا، لیکن ہمیں اس کو اگنور کر کے اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فالو کرنا ہے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آپ سب مجھے بتائیں، آپ سب میری ویڈیو کو کہاں سے واچ کر رہے ہیں اور آپ سب کو یہ میری باتیں کیسی لگی، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اور ہماری دعا کب قبول ہوتی ہے۔ ہماری دعا بارش کے وقت بارش میں کھڑے ہو کر جب ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے۔ زمزم کا پانی پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مرغ کی آواز کے وقت اور مسلمان کے اجتماع ذکر الہی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ ساری تمام چیزیں تھیں جو سب کرنے سے آپ سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور وہ خاص دن بھی بتائے ہیں کہ جس دن اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس دن جو بھی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ یہ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، اس میں بھی ہمارے اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت بہتر سوچا ہوتا ہے۔ اس ٹائم تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ایک مخصوص وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے صحیح تھا، اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دعا کے قبول ہونے کے مقامات کی، کہ ہماری دعا کن کن مقامات پر جو ہے نا قبول ہو سکتی ہے، کس جگہ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوتی ہے۔ وہ مقامات یہ ہیں: بیت اللہ شریف، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیت المقدس میں دعا قبول ہوتی ہے، رکن مقام ابراہیم کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رکن اور کے مقام ابراہیم کے درمیان ملتزم ہے، اس جگہ جو بیمار مصیبت زدہ دعا کرے گا وہ اچھا ہو جائے گا۔ بیت اللہ شریف کے اندرونی حصہ میں حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف داخل ہو جائیں تو اس کے گوشوں میں دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا زمزم کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ ابھی میں بتاتی ہوں انہوں نے کیا فرمایا۔ تو یہ ساری تمام تر وہ مقامات ہیں جہاں کھڑے ہو کر سچے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب دیں گے۔ ایک دفعہ آپ مانگ کے تو دیکھیں۔ تو کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ لوگ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ میرا دعا کے ریلیٹڈ ٹاپک کیسا لگا، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سب کو میری باتیں اچھی لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم زمزم کو اصول شفا کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اور اگر آسودگی کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آسودہ کر دے گا، اور اگر تم اس کو پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس بجھا دے گا۔ صفا مروہ پہاڑی پر حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفا پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدت و عظمت اور تحلیل و بیان فرمائی، اور پھر اس کے درمیان دعا فرمائی، اور مردہ پر بھی اسی طرح کیا۔ جہاں صحیح کی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے عرفات میں، مشعر الحرام و مزدلفہ میں، دونوں جمروں کے پاس، یعنی جمرہ صغریٰ و وسطیٰ کے پاس کنکریاں مارنے کے بعد۔ تو یہ سارے مقامات بتائے ہوئے ہیں، اور کمنٹ میں مجھے سب بتائیے گا کہ آپ سب کو یہ میرا ٹاپک کیسا لگا ہے، اور آپ سب جو ہیں اس سے کیا سیکھا ہے وہ بھی بتائیں، اور آپ سب آپ سب کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب کو یہ میرا کنٹینٹ کیسا لگا ہے، اور یہ بتائیے گا کہ آپ سب نے جو ہے یہ اس ویڈیو سے کیا کیا سیکھا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔